سورۃ الحاقہ کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الحاقہ، حاقہ کا روٹ ورڈ ہا قاف کاف، 3 حرفی مادہ ہے یہ، ہا قاف کاف، اور اس کا معنی ہے ثابت ہونا، واجب ہونا، قیامت اور آفت۔ اور اردو میں بھی ہم اس سے ریلیٹڈ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے حقیقت ریالٹی، حق رائٹ، حقوق رائٹس، یعنی اس کے لغوی معنوں میں حق بات ہونا، سچ بات ہونا اور ثابت ہونا، اور اصطلاحی معنوں میں اس کو قیامہ کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو اس کو آپ یہیں سے سمجھیے، حاقہ یعنی ثابت ہونا، واجب ہونا، قیامت اور آفت۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ وما اور کیا، یعنی وما اور کیا، ادراکا اور تجھے کیا معلوم ہے، ملحاقہ کہ قیامت کیا ہے۔ کذبت، کذبت کا اب ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، یعنی جھٹلایا، کذبہ ہے مذکر کے لیے اور کذبت کذبہ مذکر کے لیے اور کذبت مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قوموں کی بات ہو رہی تو اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے، اور یہ ورب ہے، ٹھیک ہے، فعل کی بات، پہلے جملہ فعلی ہے، پہلے ورب ہے۔ کذبت جھٹلایا، کس نے، ثمود نے اور عاد نے، بالقاریہ، بالقاریہ کیا ہے، قیامت کا ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے کھڑکھڑانے والی۔ اور اس کو کھڑکھڑانے والی کیوں کہا گیا، کیونکہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کرے گی۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، جبکہ ثمود جو ہیں، فَأُهْلِكُوا وہ ہلاک کر دیے گئے، کس طرح، بِالطَّاغِیَہ۔ اچھا جی، طغا کا روٹ جو ہے یہ آ رہا ہے طاغیہ، اس کا تا غین یا، اور یہ ہم نے سورہ نازیات میں یہ ورڈ پڑھا ہے، آیت نمبر 37 میں، چیک کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو دونوں ورڈز میں آپ نے کیسے کمپیریزن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا مَن طغا، ٹھیک ہے، طغا سے ہی آ رہا ہے۔ طغا کا معنی کیا ہے، سرکش، باغی، حد سے گزر جانے والا۔ اب یہ وہی ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، طاغیہ مؤنث ہے۔ اب کیا ہے اس کے میں کہ حد سے بڑھ جانے والی، سرکش، کہ بہت زیادہ تیز، یعنی ایسی تیز اور خوفناک اور اونچی آواز، ٹھیک ہے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ آگے ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، جبکہ عاد، فَأُهْلِكُوا وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ ہوا سے، تیز ہوا سے، صَرْصَرٍ عَاتِیَہ، سرسرن کا جو ورڈ ہے وہ سرا سے آ رہا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد را را، ٹھنڈی یعنی سر ٹھنڈ ہے، اور ریحن سر یعنی کہ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی تیز، تیز ٹھنڈی ہوا اور تیز ہوا، ٹھیک ہے۔ عاتیہ، عاتیہ کا مطلب ہے سرکش، کسی کے قابو میں نہ آنے والی، یعنی کہ ایسی جیسے یہ آتا ہے تفسیر میں اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کس طرح کہتا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے وہ نکل جاتی تھی، وہ ایسی سرکش ہوا تھی اور اس میں ٹھنڈ تھی، تیز ٹھنڈ والی ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں سخرہا، سخرہا، سخرہ، ہا کا مطلب جو ہا ہے، ہا کی ضمیر جاری ہے اس ہوا کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ سرسرن بریحن، ہوا کی طرف جاری ہے کہ جو اللہ نے مسخر کی تھی۔ سخرہ مسخر کرنا یعنی مسلط کر دی، اس پر مسلط کر دی تھی ان پر، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، سبع کتنے، 7 لیال، یہ لیال کیا ہے، لیل کی جمع، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، لیال جمع ہے، اور کس کی، ایک رات کو کیا کہیں گے، لیلہ یا لیل، ٹھیک ہے، اور اب یہ لیال جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 راتیں و ثمانیہ اور 8 ایام، 8 دن، ایام کیا ہے، یوم کی جمع، ٹھیک ہے، 8 دن، صحیح، ایام ذہن میں رہے گا نا، یوم کی جمع ایام۔ حسوما، حسوما کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا سین ما، حسما سے آ رہا ہے، یعنی روکنا، منع کرنا، اور اس میں
یہ بھی معنی ہے اس کا منحوس یا نامبارک ہونا، ایام حسومہ، یہ بھی بہت سارے جگہ پہ آیا ہے، کیونکہ جب بھی ذکر ان اقوام کا آتا ہے تو جس قوم کو جس طرح ہلاک کیا ہے اس کا پھر اس طریقے سے وہ ساتھ بات آتی ہے. اور یہ ایام حسومہ کا ورڈ بھی آپ قرآن کریم میں اور بھی جگہ پہ دیکھیں گے. تو ایام حسومہ یعنی نامبارک دن، منحوس دن. اور حاسمہ کے معنی جو ہے جڑ سے کاٹنا بھی ہے. ٹھیک ہے، جڑ سے کاٹنا، روکنا، منع کرنا بھی آئے گا، اور جڑ سے کاٹنا، جدا کر دینا، یہ سارے معنی آئیں گے اس میں. آگے الفاظ کو دیکھتے ہیں. فتھر القوم، فا پس تھرا تو دیکھے گا، قوم کو، فیہا فی میں، ہا کی ضمیر جاری ہے اسی آفت کی طرف. سرعا صاد را عین، سرعا یعنی زمین پر زور سے گرانا، یہ اس کے لفظی معنوں میں آ رہا ہے. اور سرع الشجر، کاٹ کر ڈالا ہوا درخت. کأنہم، کأنہ گویا، ہم وہ، آجاز کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین جیم زا سے آ رہا ہے، آجزا. اور اسی سے ورڈ عاجز بھی بنتا ہے. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، قادر نہ ہونا، طاقت نہ رکھنا، یعنی کہ ہم اس کے طاقت نہیں اس پر رکھتے، ہم عاجز ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے. اور عجز تلوار بھی، پچھلا حصہ بھی، کسی چیز کا پچھلا حصہ. ٹھیک ہے، یہ سارے معنی آ رہے ہیں. اب اعجاز النخل کا مطلب کیا ہوگا؟ نخل، کھجور کے درخت کی جڑیں. ٹھیک ہے. اعجاز النخل خاویہ، خاویہ کھوکھلے، بے روح جسم، اور اوندھے پڑے ہونا، یہ بھی خاویہ میں آئے گا، اوندھے پڑے ہونا، یہ معنی بھی آئے گا. فہل تھرا، فا پس حل کیا، تھرا تو دیکھتا ہے، لہم ان کے لیے، مم سے، باقیہ کا ورڈ جو ہے با کا یا سے آ رہا ہے، باقیہ. اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، باقی رہنا، بقا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ وہی چیز ہی ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا، ہمیشگی میں رہنا، ثابت رہنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہے کہ فہل تری لہم من باقی، یعنی کہ تم ان میں سے کسی کو باقی نہیں دیکھو گے. وجاء فرعون، و اور جا آیا، فرعون، و اور من جو، یعنی کہ جو اس سے قبلہ، اس سے پہلے. ٹھیک ہے. یہاں پہ من کسی شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، من اور جو قبلہ، اس سے پہلے. مؤتفقات بستیاں. پھر بالخاطیہ یعنی خطا کار، خطا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خاطیہ گنہگار بستیاں، خاطیہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا خطا، وہی چیز ہے. اب دیکھیں فعصوا یعنی انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین صاد یا، عصا یا نافرمانی کرنا. اور یہاں پہ واو اور الف ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ سارے لوگ ہیں، جمع ہے. فعصوا رسولا، بس ان سب نے نافرمانی کی رسول کی، ربہم ان کے رب کی طرف سے. فاخذہم پھر کیا ہے؟ پس اخذا پکڑا ان کو، اخذاتر پکڑ، یعنی ان کے رب نے ان کو پکڑا. اخذاتر رابیہ، اب کیسی پکڑ؟ اخذا کیا ہے؟ پکڑ، اور رابیہ یعنی بڑی سخت. رابیہ کا جو ہے ورڈ وہ ربا یربو سے آ رہا ہے. ربا یعنی سود کا جو لفظ ہے نا وہ بھی اسی سے ہی آتا ہے. ربا یعنی کسی چیز میں زیادتی ہونا، بڑھنا، بڑھوتری. ٹھیک ہے. تو یہ ربا کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے. اور اسی سے رابیہ یعنی نہایت سخت گرفت، بہت زیادہ، یعنی پہلے سے جو زیادہ سخت ترین. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پچھلی قوموں کو پکڑا ہے کسی نہ کسی چیز میں تو یہ ان کی پکڑ ان سے زیادہ سخت تھی، یہ بات ہے. ٹھیک ہے. رابیہ کا جو سمپل معنی آپ لیں گے، نہایت سخت گرفت. انا بے شک ہم نے، لما جب، تغل ماؤ یعنی کہ جب تغا، وہی پھر وہی روٹ ورڈ آ رہا ہے، سرکش، طغیانی. ٹھیک ہے. پانی میں طغیانی، یعنی یہاں پہ نوح علیہ السلام کی وہ بات کی جا رہی ہے، وہ جو ان کا عذاب کی ایک صورت تھی ان کی قوم پر. تغل ماؤ یعنی پانی میں طغیانی آئی، سرکشی ہوئی. حملناکم ہم نے تمہیں سوار کر دیا. حملنا کا جو ورڈ حملنا کو بس دیکھیں، کم کو چھوڑ دیجئے. حملہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، حملہ اٹھانا، پکڑنا. ٹھیک ہے. اور
حامل اٹھانے والا، بہت سارے الفاظ اس سے بنتے ہیں، حاملہ اٹھانے والی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ حملنا یعنی کہ ہم نے تمہیں سوار کیا، بٹھائے. جیسے اب یہ عربی میں بھی کہتے ہیں ماذا تحمل، تم نے کیا اٹھایا ہوا ہے، کیا پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اسی سے آ رہا ہے حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کر دیا. حمل جو اگر لفظی معنی دیکھ رہے ہیں تو وہی کیا اٹھانا، یعنی کہ اٹھانا، سوری جو میں نے ابھی بولا ہے ماذا تحمل کے تم نے کیا اٹھایا ہوا، پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آ رہا ہے حملنا، ہم نے سوار کر دیا. حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کر دیا کس میں؟ فل جاریہ، کشتی میں. جاریہ کیا ہے؟ کشتی. اور جاریہ کے ورڈ کو یاد رکھیے کیونکہ اس کے اور بھی جگہوں پہ آئے گا، جیسے سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا ہے الجوار المنشآت فی المنشآت فی البحر کالآلام، یعنی جاریہ کی جمع ہے جوار، ٹھیک ہے. یہ اور بھی سورہ میں آیا ہے، سورہ شورہ میں بھی میرا خیال ہے، اس میں بھی یہ ورڈ آیا ہے جاریہ کشتی، اور الجوار اس کی جمع. آگے دیکھیے لنجعلھا، تاکہ ہم بنائیں اسے، ہا اس کی ضمیر کشتی کی طرف جا رہی ہے، لکم تمہارے لیے، تذکرہ یعنی ایک نصیحت. اور تذکرہ کا ورڈ ہم نے سورہ عبسہ میں بھی پڑھا، کلا انہا تذکرہ، یعنی قرآن کریم کیا ہے؟ ایک نصیحت، ایک یاد رکھنے کی چیز. اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ ذال، کاف، را، ذکرہ. اور ذکرہ کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا. اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا، ہی ریممبرڈ. اور اسی سے تذکرہ یعنی ایک یاد دہانی، نصیحت. اور بہت سارے ورڈز قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے، جیسے یتذکروا، اس نے نصیحت حاصل کی. یذکرون، وہ سب کے سب ذکر کرتے ہیں. یذکروا، وہ ایک ذکر کرتا ہے. ذاکرون، ذاکر، ذکر کرنے والا. یعنی قرآن کریم میں اس ورڈ کی ریپیٹیشن ہوئی ہے بہت زیادہ. بس فرق کیا آئے گا کہ اس کے آگے پیچھے آپ کو کچھ مختلف لیٹرز ملیں گے، کچھ مختلف حروف ملیں گے، اور آپ نے اس کے اندر سے روٹ ورڈز کو سمجھ لینا ہے انشاءاللہ، پھر مشکل نہیں ہے. ذکرہ، یتذکرون، ذاکرون. تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ ذکر سے یہاں پر کوئی بات ہو رہی ہے. اور پھر مزید انشاءاللہ جب آپ اس کو ٹینسز کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل مضارع ہے اور یہ فعل ماضی ہے. یعنی تذکرہ نصیحت، اور تعیہ یعنی یادگار چیز، یعنی اسے یاد رکھیں سن کر لوگ اور اس سے عبرت پکڑیں. تو تعیہ اذن واعیہ، اذن کان، واعیہ سننے والے. اور اس کو اگر گرامر کے حساب سے دیکھیں تو صفت اور موصوف بنتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں مؤمنۃ طیبۃ، اچھی مؤمنہ. مؤمنہ کیا ہے؟ موصوف، یعنی جس کی کوالٹی یا صفت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کو انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں، درس سہل، یعنی سبق آسان. تو اسی طرح اذن واعیہ سننے والے کان. فاذا، پس، اذا جب، نفخ پھونکا جائے گا، یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی یا ٹرمپٹ میں بلو ہوگا جائے گا. نفخۃ واحدہ، نفخہ پھونک، ایک پھونک، واحدہ ایک پھونک. اگلی آیت ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھا لی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ اور پہاڑ، فَدُكَّتَا اور وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. دکّتاً واحدہ، دکّتاً یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، واحدہ ایک ہی بار. دکّتا کا ورڈ جو ہے ہم نے سورۃ الفجر میں بھی یہ ورڈ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے دکّا سے یہ آتا ہے دال کاف کاف، یعنی اس کے جو سمپل لفظی معنوں میں آتا ہے دیوار کو گرا کر زمین کے برابر کر دینا، اور زمین کی اونچ نیچ نکال کر اس کو ہموار کر دینا، ٹھیک ہے. اب یہاں یعنی کہ ایک چیز کو بالکل ہموار کر دینا، برابر کر دینا، بالکل سیدھا کر دینا، اس کی ہر اونچ نیچ چھوٹی بڑی چیز کو ٹھیک کر کے بالکل ہموار کر دینا. اب یہاں پہ آ رہا ہے دکّتا، دکّتا ہوں، یعنی کہ ایک ہی جو ہے وہ چوٹ میں ریزہ ریزہ، دکّتا ہوں واحدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، واقعہ ہو جانا.
اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے اگر لفظی معنی کریں گے تو وہ کیا ہے؟ ہو جانے والی، ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنوں میں قیامت. آگے کیا آ رہا ہے؟ ون شقت السماء، یعنی یہ ورڈ کہاں سے آ رہا ہے بھلا؟ شقہ، شق سے، شین قاف کاف، جو سورۃ الانشقاق ہم نے پڑھی یہ اسی سے ہی ہے نا. انشقت کا ورڈ یہ مؤنث ہے، تو شین قاف کاف یعنی پھاڑنا، متفرق کر دینا. اور اسی سے کتنے ورڈ بنتے ہیں؟ مشقت یعنی کہ کسی کام کا دشوار ہونا، پھر شق الحطب، اور جو ہے تشاقو ثیابہم، یعنی یہاں پہ آپ بہرحال یہ تھوڑی سی ڈیٹیل چلی جائے گی، آپ اتنا یاد رکھیے کہ شقہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے. جیسے یشقق الارض کا بھی ورڈ آئے گا، تو یہ شین قاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہے پھاڑنا، متفرق کرنا. آسمان کی السماء آسمان، فاہیہ پس ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ دیکھیں فاہیہ، ہیا ہے کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے نا، تو یہ آسمان کی طرف ضمیر جاری ہے. فاہیہ پس وہ ہو جائے گا، یعنی ہو جائے گی، اگر ہم پراپر میننگ کریں وہ ہو جائے گی. یومئذ اس دن، واہیہ، واہیہ کا جو ورڈ ہے یعنی بالکل بودا، کمزور، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یعنی اس میں کوئی قوت اور استحکام جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. پھر ہے والملک علی ارجائہا، اور فرشتے علی ارجائہا. یہ ارجائہا کا معنی اطراف، یعنی کہ اس کے جو جانب، اس کے طرف فرشتے اس کے اطراف میں چلے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ، اور وہ اٹھائے ہوں گے عرش، یعنی کہ تیرے رب کی عرش کو، ربی کا تیرے رب کی عرش کو، فوقہم ان کے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8، یعنی 8 فرشتے اس دن رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس کا ہو گیا ترجمہ. یومئذ اس دن، توعرضون، توعرضون کا جو ورڈ ہے آئین رادا، عرض، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عرض ہے وہی چیز ہے اس طرح. عرضہ اس کے کئی معنی ہیں اس میں. اب توعرضون یعنی اس دن سامنے رکھے جائیں گے، پیش کریں. یہاں پہ بھی میں آپ کو ویسے سمپل سی بات بتاؤں، عرض خاص کر کے لگا ہوتا ہے نا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ مارکیٹس میں ان کے، تو عرض وہی اسی سے ورڈ آ رہا ہے یہ، یعنی عرض خاص یعنی کہ آفر لگا ہوتا ہے نا، اس طرح اسپیشل آفر. تو یہ وہی چیز ہے عرض، یعنی کہ پیش کیے جائیں گے. تو عرضون رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. لا تخفا، اور کوئی بھید یعنی کہ کچھ چیز چھپی نہیں رہے گی. لا تخفا کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا. منکم تم سے، خوفی یعنی کہ جو ہے تمہاری کوئی چیز، یعنی کہ تم سے، تمہارے پاس کوئی جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منکم، یعنی کہ منکم کا میں آپ کو مطلب بتا رہی ہوں. منکم سے، تم سے، یعنی کہ تم سے کوئی چیز جو ہے نا اللہ کے سامنے چھپی نہیں رہے گی، یہ معنی ہے. خوفیہ پوشیدہ رہنا، چھپی رہنا. ٹھیک ہے، یہ اسی سے آ رہا ہے خفا سے، جو ہم نے یہ پڑھا لا تخفا، خافا یا خفا، اور خفیہ کتنے اس سے میننگ بنتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خوفیہ یہ وہی ورڈ ہے، یعنی کہ چھپی پوشیدہ چیز. فاما پس، من جو شخص، یعنی کہ شخص کی طرف، پس جو، من اوتیا یعنی جس کو. اب یہاں پہ جو یا جس کو دونوں معنوں میں آئے گا. جس کو، جو اگر کبھی آ جاتا ہے نا من آتا نہیں، یعنی کہ من کس نے یہ کیا، من کا معنی اس میں جو میں بھی آئے گا. یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے بات آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اب یہاں پہ آ گیا فاما من اوتیا، جس کو دیا گیا. ٹھیک ہے، اوتیا دیا گیا، پیسو وائز ہے. اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا کتاب، یعنی کہ لکھا ہوا مال نامہ. کتبہ سے آ رہا ہے یہ روٹ ورڈ. ٹھیک ہے نا، کتبہ ہوتا ہے لکھنا. ٹھیک ہے، اور کتابہ ہوا لکھی ہوئی چیز، اس کا مال نامہ. صحیح ہو گیا، کلیئر ہے یہ کئی جگہ پہ آئے گا، اس کو یہیں سے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں. کتابہ اس کا مال نامہ، بھی یمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، بھی ساتھ، یمین ہی اس کے دائیں طرف سے اس کو دیا گیا، یعنی دائیں طرف سے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو وہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا یا دائیں. اب یہاں پہ ید کا ورڈ نہیں ہے، دیکھیں بھی یمینی کا ورڈ آ رہا ہے. ید ہوتا ہے نا ہاتھ، اب ہاتھ تو یہاں پہ نہیں آ رہا، لیکن رواں ترجمہ میں ہم اکثر کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ میں دیا جائے گا، ہے نا، اس کو رواں ترجمہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹو دی پوائنٹ لیں گے تو بھی یمینی اس کے دائیں طرف سے. ٹھیک ہے،
یمین دائیں سائڈ. فیقولو پس وہ کہے گا ہاؤ مقراؤ کتابیہ. ہاؤ جو ہے نا ہاؤم یہ ایک نعرہ ہے، جیسے آپ انگلش میں واؤ اس طرح کر کے جو یہ نعرے جو ہوتے ہیں نا یہ سلوگنز کہتے ہیں ان کو، کہ یعنی کہ اس طرح کے خوشی کے یا غمی کے بھی ہوتے ہیں نا اس طرح، تو یہ ایک خوشی کا نعرہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس ہاؤم وہ نعرہ لگائے گا جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ خوشی سے نعرہ لگائے گا ہاؤ مقراؤ. اقراؤ یعنی پڑھو، قرا سے ہی آ رہا ہے نا، قرات بھی اسی سے. اقراؤ ہاؤ مقراؤ میرا اعمال نامہ پڑھو. ہاؤ مقراؤ کتابیہ، کتابیہ میرا اعمال نامہ. ٹھیک ہے، کتاب اور بی، کتاب بھی جیسے کہتے ہیں نا یہ قلمی، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، یا متکلم یعنی کہ میرا. اب یہاں پہ لگا ہوا ہے کتابیہ، یہ بھی یعنی کہ ہاں اس کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے قرآن کا، کتابیہ لکھنے کا، کہ آگے یا کے بعد ہاں آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کتابیہ پڑھو میرا کتاب نامہ، اب یہ اعمال نامہ. پھر ہے انی بے شک میں، ظننتو ظن سے کیونکہ میں گمان رکھتا تھا، انی ظننتو انی بے شک میں، ملاقن ملاقات سے یعنی لقاء سے آ رہا نا، لقاء کا ورڈ بھی کئی جگہ پہ ہے، لقاء ربکم یعنی کہ ملاقات کا سے آ رہا ہے. یہ ملاقی حساب یعنی کہ میں گمان رکھتا تھا کہ میں ملاقات کروں گا، یہ مجھے ملے گا، حسابیہ میرا حساب نامہ. ٹھیک ہے جی. فہوا فی عیشۃ راضیہ، فہوا پس وہ ہوگا فی میں، عیشہ زندگی. ٹھیک ہے، عیشہ ہوتا ہے زندگی سے یہ ورڈ آ رہا ہے. عیشۃ راضیہ من پسند زندگی میں. ٹھیک ہے، من پسند زندگی. پھر آ رہا ہے فی میں جنت عالیہ. جنہ تو آپ کو پتہ ہے جنہ ہے چھپی ہوئی چیز، جنہ. عالیہ، عالیہ جو ہے نا یہ الا سے ہی آ رہا ہے، آئین لام یا جو ہے الا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی، الا سے. عالیہ اونچی چیز، الا بلندی، بلند بالا. ٹھیک ہے، عالیہ اونچی جنت. قطوفہا، قطوفہا چنے ہوئے پھل، اس کے قطوف ہیں چنے ہوئے پھل. ہاں جنت کے ضمیر جنت کی طرف اس کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کے پھل، اس کے جو جنت کے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں جیسے اب اگر جنت کا ذکر کریں گے تو بار بار جنت کا ورڈ نہیں آئے گا نا. اگر جیسے ہم کسی کے کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ اسکول جاتی ہے، تو اب یہ نہیں ہم بار بار کہیں گے کہ فاطمہ ایسے کرتی، فاطمہ. ہم کہیں گے وہ ایسے کرتی، وہ ایسے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کی ورڈ کی جگہ پہ یہ دوسرا ورڈ جو ہے اس کو بار بار یوز کریں گے. اسی طرح وہ ضمیر جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، قطوفہا اس کے جو پھل ہیں چنے ہوئے پھل، یہ جمع ہے، قطوف جو ہے جمع. ٹھیک ہے، کتف واحد ہے اور جمع قطوف. دانیہ جھکے ہوئے ہوں گے. کلو کھاؤ، وشربو پیو، یہ فعل امر آ رہا ہے. کلو وشربو کھاؤ پیو، ہنیئن مزے سے. اور پھر بما بسبب یعنی کہ کیا تھا، بما وجہ، سبب کیا، بسبب اسلفتم اس کے بدلے میں. اسلفتم کا جو روٹ ورڈ ہے سین لام فا سے آ رہا ہے. سلفہ یعنی گزرے ہوئے دن، جو گزر چکے ہوں. ٹھیک ہے، گزر جانا. تو اب یہاں پہ اسلفتم جو گزرے ہوئے دنوں میں، فی الایام الخالیہ یعنی کہ جو پچھلے، ایام یوم کی جمع ہے، خالیہ یعنی جو پچھلے گزرے ہوئے وقت میں جو تم نے یہ کام کیے، یعنی اپنی پچھلی زندگی میں جو تم نے کام کیے. وَأَمَّا اور یہاں پہ آ رہا ہے لیکن، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ پس اور اما جبکہ جو کہہ لیں، یا اما کا معنی آپ اس طرح کریں جبکہ جس کو دیا جائے گا، من جس کو دیا جائے گا، اوتیہ کتابہ اس کا اعمال نامہ، بشمالہ بائیں طرف سے. فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی بھی جو ہے یہ بھی ایک طرح کا یہ حسرت کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یا لیتنی اے میری تباہی، لیت تباہی، نی میری. ٹھیک ہے، یا لیتنی میری تباہی، لم اوتی کتابہ، لم مجھے بالکل نہ ملتا، اوتا یعنی اوتی مجھے میرا کتاب نامہ اعمال نامہ نہ ملتا.
ولم اور نہ ہی ادری ما میں جانتا ما میرا حساب کیا ہے، ما حسابیہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیے بیا کتابیہ یہ سب میرا ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. یا لیتہا پھر وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہے میری تباہی، کانت القاضیہ کہ کاش موت ہی میرا کام ختم کر دے. قاضیہ یعنی کہ قضا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، قضا یا کسی معاملے میں یا کسی کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہو جانا، ٹھیک ہے. یعنی اور اسی سے قاضی کا بھی ورڈ آتا ہے نا، قاضی فیصلہ کر دینے والا، حکم کر لینے والا، حاکم، قاضی. اور قاضیہ کیا ہے؟ مؤنث. اور یہ موت کو وہ کہہ رہا ہے کہ کاش موت میرا فیصلہ کر دے، کانت القاضیہ ہو جائے. ما اغنا انی مالیہ اور اغنا نہیں انی اغنا یعنی کہ کوئی کام نہ آیا، انی میرے سے یعنی کہ مجھ سے، مالیہ میرے جو مال تھا وہ میرے کسی کام نہ آیا، ٹھیک ہے. اغنا غنا یعنی کہ اس نے بچانا کسی کو، غنی ہے نا بے پرواہ، اس کا کتنے معنی ہیں؟ بے پرواہ ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، غنی، اس میں کتنے معنی ہیں. تو اب یہاں پہ یہ جو معنی ہے وہ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ما غنا انی مال گیا، یعنی کہ میرے مال نے مجھے نہ بچایا. حلق انی سلطانیہ، حلق یعنی کہ تباہ ہو گیا، جو اس کا جو لفظی معنوں میں ہے کہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. حلق انی سلطانیہ، انی مجھ سے، ان اور یا یہ دو کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. انی مجھ سے، سلطانیہ میرا غلبہ، یعنی کہ میری جو بادشاہت تھی، میری جو ملکیت، جو میری سلطانیہ کہہ لیں، غلبہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. یہ سارے الفاظ. خذوہ فغلو، خذو یعنی کہ پکڑو اس کو، یہاں پہ فعل امر آ رہا ہے. خذوہ ہو اس کو، خذوہ فغلو، غلو اغلاق سے بھی ہے یعنی توق، غلو غل اور اغلاق بھی جمع میں کئی بار آئے گا یہ قرآن کریم میں، توق یعنی کہ اس کو توق پہنایا جائے. ثم الجحیم پھر جہیم، صلو یعنی جہیم کیا ہے؟ جہنم. صلو یعنی اس کو سلو کا جو ورڈ ہے جو اسی سے آ رہا ہے، سل سے. ہم کہتے ہیں نا وصال ہو گیا، یہ پہلے بھی شاید میں نے بتایا، وصال ہونا کہ نا مل جانا، ٹھیک ہے. یوسل کا ورڈ اکثر یہ یوز کرتے ہیں، یوسل، تاؤسل، ٹھیک ہے، تاؤسلی، یہ سارے ورڈ اس طرح آتے ہیں، یعنی کہ ملنا، ڈالنا. اب یہاں پہ کیا آئے گا کس طریقے سے؟ سلو یعنی اس کو ڈالو، ثم الجحیم صلو اس کو جہنم میں ملاؤ، ڈالو، ٹھیک ہے نا. اکثر ہم اگر وہ ترجمہ رکھیں ورڈ ٹو ورڈ تو پھر وہ رواں میں وہ بات نہیں آتی، ٹھیک ہے. ثم فی سلسلۃ، ثم پھر فی زنجیروں میں، سلسلہ زنجیروں میں، ذرعھا زرع جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک بالشت ہاتھ، جو ایک کتنے ہاتھ لمبی چیز ہونا ہے نا، ہاتھ جو کہتے ہیں نا ایک بالشت چیز ہے، یہ اتنی لمبی ہے اس کی، وہ اس پہ یہاں پہ آ رہا ہے. ذرعھا یعنی کہ اس کی جو پیمائش ہے، 70 ذراعا فاسلکوہ. اب یہاں پہ پیمائش کی بات آ رہی ہے. ذرعھا یعنی کہ اس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے. 70 ذراعا فاسلکوہ، ٹھیک ہے. اور اس میں اس کو جکڑ دو، فاسلکوہ اس کو جکڑ دو، ٹھیک ہو گیا. ذرا سے پتہ چل گیا آپ کو. ویسے اگر ذرا کا مطلب کریں گے تو وہی بنتا ہے بالشت ہونا، لیکن اب یہاں پہ پیمائش اور پھر دوسری بات آ رہی ہے کہ اس کی 70 ہاتھ ہے. انہو بے شک کانا وہ تھا، لا یؤمنو یعنی کیا کر، انہو بے شک وہ کانا تھا، لا یؤمنو نہیں وہ ایمان رکھتا تھا اللہ العظیم پہ، ولا یحدو اور نہ ہی وہ، یحدو کا جو روٹ ورڈ ہے ہا داد داد سے آ رہا ہے، ہا دادا یعنی کہ رغبت دلانا، اکسانا کسی کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کا کسی کو شوق دلانا. اب وہ یہ نہ تو وہ خود ہی مان رکھتا تھا اللہ پہ، ولا یہودو اور نہ ہی وہ رغبت دلاتا تھا، علا کس پر، علا طعامی، علا پر، تعامل مسکین مسکین کے کھانے پر، یعنی کہ نہ تو وہ خود کرتا تھا اور نہ کسی دوسرے کو اس کی طرف رغبت دلاتا تھا. فلیس لہ الیوم، فلیس پس ہرگز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، الیوم ہا ہونا حمیم آج کے دن، مگر کیا ہے، ہا ہونا حمیم مگر کوئی آج اس کا کوئی حمیم
دوست نہیں ہے. اور حمیم کا ورڈ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا, بتایا میں نے, گرم کھولتی ہوئی کوئی چیز, گرم پانی یا کسی بھی کھولتی ہوئی چیز کے, گرم چیز کے لیے حمیم کا ورڈ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. گرم دودھ, یہ جو لغوی معنوں میں آ رہا ہے ان کے, تو وہ ہے. اب اس میں اور گہرا عزیز ساتھی بھی. اور حمیم کا ورڈ ہم نے سورۃ المعارج میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے نا, ولا یسأل حمیم حمیما, ہے نا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ رہا ہے, یہاں پہ وہی چیز آ رہی ہے, آج ایسا کوئی دوست نہیں ہے, لیکن حمیم کا ورڈ گرم چیز کے لیے آگے آئے گا, اور اگر کچھ سورہ میں آئے گا, ٹھیک ہے. کھولتا ہوا پانی, یہ گرم پانی اس کے لیے. ولا, اور نہ, طعام, کھانا ہے اس کے لیے, الا, مگر, من غسلین. غسلین کیا ہے؟ پیپ, جو زخموں کی دھون, پیپ جو ہے وہ اس کا کھانا ہے. لا یاکلہ, نہیں اس کو کھائے گا, مگر, الا الخاطئ, مگر گنہگار. خاطئون کا ورڈ بھی اسی سے آ رہا ہے, خطا سے, ٹھیک ہے نا. خاطیہ پہلے ہم نے پیچھے پڑھ لی, اب خاطئون آ گیا, تو وہی خطا سے آ رہا ہے ورڈ, یعنی کہ گنہگار. فلا, پس نہیں, اقسم, میں قسم کھاتا ہوں, بما تبصرون, بما, اس کی, ما, جو, جسے, تبصرون, تم سب دیکھتے ہو. اور تبصرون ورب ہے, اور اس کے روٹ ورڈز ہیں با, صاد, را, باسارا. اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ ورڈ آئے گا, جیسے یبصرو, تبصرو, بصیرون, اور ان چیزوں, وما, اور جو, لا تبصرون, جو تم نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ جو بات ہے, لقول, یعنی کہ یہ جو قرآن کریم ہے, رسول کریم, ایک بزرگ رسول کا قول ہے, ٹھیک ہے. وما ہوا, اور نہیں وہ, بقول, یعنی کہ یہ جو قرآن پاک ہے, یہ جو کلام ہے اللہ کا, نہیں, بقول شاعر, کسی شاعر کی بات نہیں, قول, بات نہیں. قلیلا ما تؤمنون, قلیلا ما, تھوڑا ہی, ما تؤمنون, تم سب ایمان رکھتے ہو. آمنا سے ورڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم سب ایمان رکھتے ہو. ولا, اور نہیں, بقول کاہن, نہیں یہ بات کسی کاہن کے. اور پھر قلیلا ما تذکرون, قلیلا ما, بہت تھوڑا, ما تذکرون, تم نصیحت حاصل کرتے ہو. پھر تنزیل من رب الرحیم, یہ تنزیل یعنی کہ نازل کیا ہوا ہے. نازلہ سے, تنزیل کا جو ورڈ ہے نا, نازلہ ہی ہے اصل اس کا روٹ ورڈ, ٹھیک ہے نا. نازلہ, انزلو, ینزلو, نزلو, ما ننزلو, کس طرح کر کے کتنے ورڈ آتے ہیں. تو یہ نازلہ ہے, لیکن تفعیلن کے پھر وہ جب آ گئے نا دوسرے وہ وزن پہ آ گئے, تفعیلن کے وزن پہ یہ آ رہا ہے, تنزیل, تفعیلن, ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے چیز کا آنا, ایک دم نہیں آنا, دھیرے دھیرے, آہستگی سے نازل ہوتے رہنا, کسی چیز کا آتے رہنا, ٹھیک ہے. تنزیل من رب العالمین, جو دو جہانوں کا رب ہے, اس کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے. ولو, اور اگر, ولو تقولا, اگر تقولا علینا بعض الاقاویل, تقولا کا ہے کسی کی طرف بلا کہے کوئی بات منسوب کر دینا. ولو تقولا, یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ, ولو اگر, یعنی کہ وہ میسنجر جو ہے, یا رسول جو ہے, تقولا, ہم پہ ایسی بات کر دے, ایسی بات کا دعویٰ کرے جو کہی نہیں اللہ نے. یعنی اس کے معنوں میں, تقولا کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کسی پر جھوٹ تھوپنا, سمپل جو معنوں میں لے لیں تو کیا ہے, ولو تقولا علینا بعض الاقاویل, اگر یہ اگر ہم پہ کوئی بات بنا لیتا تو البتہ لأخذنا منہ بالیمین, لأخذنا یعنی البتہ, یا یقیناً, ہم پکڑ لیتے. اب دیکھیں اس ورڈ کو ہم کھولیں اگر, تو کیسے ترتیب ہوگی؟ پہلے لام پلس اخذا پلس نون الف نا, لأخذنا, یقیناً ہم پکڑ لیتے. اب ذرا اخذا کو ہم دیکھتے ہیں. اخذا کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ, خا, ذال, اور اس کے معنی ہیں پکڑنا, لینا. اور قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ورڈز آپ دیکھیں گے, جیسے یؤخذ, تؤخذ, پھر ورڈ ہے اتخذ اور یتخذ. دیکھیں اس کے روٹ ورڈز وہی ہیں حمزہ, خا, ذال, لیکن باب افتعال
میں آنے سے یعنی دوسرے ایک باب میں آنے کی وجہ سے اس میں تا آ گئی مزید۔ اب جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَاتَّخِذُوا یعنی بناؤ، پکڑو، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ تو جی یہ تھی کچھ ڈیٹیل آخذہ کے حوالے سے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یقیناً ہم پکڑ لیتے من ہو، من سے ہو اس کو، ٹھیک ہے، یہ پرسنل پروناؤن ہے۔ بالیمین دائیں ہاتھ سے۔ اب با جو ہے پرپوزیشن ہے، اور سے اس کی وجہ سے، بسبب، اس طرح کے سارے معنی اس میں آئیں گے، کیونکہ مختلف جگہوں میں آپ اس کو مختلف اردو کے معنی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بالیمین دائیں ہاتھ سے۔ ثم پھر، قطعنا، قطعنا کو بھی آپ کھولیے، قطع کاٹنا، ٹھیک ہے، کاٹ دینا، اور نون الف نا وی ہم، جیسے پیچھے گزر چکا ہے، اخذنا ہم، صحیح۔ اب قطع سے بھی بہت سارے ورڈ قرآن کریم میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر قطع یعنی اس نے کاٹ دیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یعنی وہ کاٹ دیتے ہیں، قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یقطعون فعل مضارع ہے، اور دیکھیں قطع کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قطع تعلقی، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لینی، ان سے رشتہ ناتا توڑ لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے گا، بات وہی کہ یا فعل ماضی کی صورت میں یا فعل مضارع کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ اس کے روٹ ورڈز کو سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ مشکل نہ ہوگی۔ قاف تا عین، قطع کاٹ دینا، کسی کے ساتھ تعلق ختم کر دینا، یہ معنی اس میں آئیں گے۔ منہ اس کی، الوتین شہرگ، فما پس نہیں، فا پس ما نہیں، من سے یعنی پرپوزیشن ہے، کم تم میں سے، کم کیا ہے؟ یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے، یعنی تم سب کے سب، تم میں سے، من پھر آگے سے، احد کوئی ایک بھی، ان ہو، ان کیا ہے؟ اباؤٹ، یہ بھی پرپوزیشن ہے، ہو اس سے، حاجزین یعنی اس کام سے اللہ کو روکنے والا تم میں سے کوئی نہ ہے، حاجزین روکنے والے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا جیم زا، حجازا روک لینا۔ اور عام عربی زبان میں بکنگ کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، احجز بک کیجئے یعنی روک لیجئے، بک کیجئے۔ اور یہاں پر حاجزین یعنی روکنے والے، زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وا اور انہو بے شک وہ، لتذکرہ یقیناً، لام یہاں پر یقیناً، تذکرہ نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن کریم نصیحت ہے، للمتقین، لل فور، یہ بھی پریپوزیشن ہے لیکن یہاں پر لیے، فور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، متقین جو متقی ہیں، اور یہ متقی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ وا اور انا بے شک ہم، لنعلم یقیناً، لام پھر یقیناً کے لیے، نعلم ہم جانتے ہیں، لام کو ہٹا دیجئے تو پیچھے کیا ہے؟ نعلم فعل مضارع، ہم جانتے ہیں، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں عین لام میم، اور اس ورڈ کو ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی علم سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر یہ آئے گا قرآن کریم میں، یعلمون، تعلمون، اعلم یعنی سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اسی طرح علیم بھی اسی سے آ رہا ہے، اور علیم کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، جیسے سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 32 میں۔ اور دیکھیں اس ایک آیت میں 3 ورڈز آگے ہیں جو کہ اسی روٹ ورڈ سے آ رہے ہیں، یعنی عین لام میم، علم سے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، یعنی وہ بولے کہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا، الا ما علمتنا مگر یہ کہ جو تو نے ہمیں سکھایا، علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، علم تھا تو نے سکھایا، علامہ اس نے سکھایا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے انک انتل
علیم الحکیم، یعنی بے شک تو سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، علیم سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس میں 3 ورڈز ہم نے پڑھ لیے جو عین لام میم۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اسی روٹ ورڈز کے ارد گرد الفاظ گھومیں گے۔ تو جی کیا ہے؟ لنعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انا کہ بے شک، منکم تم میں سے، مکذبین یعنی ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو جھٹلانے والے ہیں۔ مکذبین کا اب روٹ ورڈز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کاف دال با، کذبا سے، ٹھیک ہے، اور پیچھے بھی ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کذبا اس ایک نے جھوٹ بولا، کذبو ان سب نے جھوٹ بولا، یکذبو اس ایک نے جھوٹ بولا، یکذبون وہ سب جھٹلاتے ہیں، اور اسی طرح کاذب جھوٹ بولنے والا، اور اسی سے کذاب کا بھی ورڈ ہے، بہت بڑا جھوٹا، اور کاذبہ جھوٹ بولنے والی، مؤنث۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور انہو یقیناً وہ، لحسرتن بلا شبہ، یعنی یقیناً حسرت ہوگی، علی الکافرین کافروں پر، علی پرپوزیشن ہے، کافرین کافرہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ، اور کافر کی جمع ہے، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے جھٹلانا، چھپانا، حق بات کو سمجھتے ہوئے انکار کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، وا اور انہو بے شک وہ، لحق الیقین، لام بلا شبہ، یقیناً، سرٹنلی، حق الیقین حق بات ہے، یقینی، پھر آگے یقین جو آ رہا ہے اس کا مطلب وہی ہے، یقینی حق بات ہے یہ۔ اور لاسٹ آیت ہے فسبح، فا پس سبح تسبیح کیجئے، فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، سین با ہا سبحا، یہ بھی ہم پیچھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ سبحا کا مطلب اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اس کا دوسرا معنی ہوا میں یا پانی میں تیزی سے تیرنا، ٹھیک ہے، 2 معنی اس کے ہو گئے۔ اور قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ پڑھتے ہیں جو اس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں، جیسے یسبحون، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی طرح یسبحو وہ تسبیح بیان کرتا ہے، اسی طرح ورڈ آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح فعل ماضی یعنی پاکی بیان کی، ہر چیز نے تعریف کی اللہ کی۔ تو جی اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، بسم ربک، بسم با پرپوزیشن ہے، ساتھ اسم نام، ربک تیرا رب، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، یہ ہو گیا رواں ترجمہ۔ اور آگے ہے العظیم، بہت عظمت والا، عظیم، عین و میم، عظمہ، کسی بلند مرتبے والی چیز کو عظیم کہا جاتا ہے، اونچی، بلند، جس کی عظیم شان ہو۔ تو جی یہ رہی سورۃ الحاقہ کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔